نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے اجائیں لے کر ذوالفقار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ شاعر مشرق نے کہا تھا غلط روی میں منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشأت لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ جا کے کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ نہ ہو مایوس، مایوسی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کی رازدانوں میں۔ او جوانوں تمہارے لیے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گیا رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر اور اسی پر گفتگو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اے میرے عزیزوں، ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر پڑھیں اور دور حاضرہ کو دیکھیں کہ ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا اگر مصطفیٰ کی شریعت پر، اگر مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کام کرو گے تو تمہاری بربادی طے ہے۔ آج جو تم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جو تمہیں مارا جا رہا ہے، آج جو تمہیں دنیا کے اندر کاٹا جا رہا ہے، آج جو تمہیں دنیا کے اندر پیٹا جا رہا ہے، اے میرے عزیزوں سنو سنو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے آقا کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے عزیزوں سنو، اللہ اکبر، تم سے پہلے بھی تو مسلمان تھے، اللہ اکبر، انہوں نے مصطفیٰ کی دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی، ان کے دلوں کے اندر ایمان اتنی پختگی کے ساتھ تھا، اللہ اکبر، اگر ان سے اگر بات نبی کی آتی تو وہ اپنی گردنوں کو بھی کٹا دیتے، اپنی جانوں کو بھی نبی کے نام پر قربان کر دیتے۔ اے میرے عزیزوں سنو سنو، آج دور حاضرہ کا معاملہ یہ ہو گیا، ہم نے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم آج دنیا کے اندر کاٹے جا رہے ہیں، اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر پیٹے جا رہے ہیں، اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے اندر مارا جاتا ہے لیکن ہماری کوئی فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری کوئی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں میرے عزیزوں، مورخین نے لکھا ہے جب مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے گا، جب مسلمان مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ دے گا، اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اسے مارا جائے گا، اسے کاٹا جائے گا، تمہاری کوئی فریاد نہیں سنے گا، تمہاری کوئی آہو بقا نہیں سنے گا۔ اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو تو سنو، نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، آقا کریم کی باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لو، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہاں میرے عزیزوں، دل کے اندر یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ مصطفیٰ کی شریعت پر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ آمنہ کے لال نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو باتیں مصطفیٰ چاند رحمت نے ہمیں بتائی ہے۔ اے میرے عزیزوں، ذرا غور کرو، آقا کریم کی زندگی کو ملاحظہ فرماؤ۔ اللہ اکبر، اٹھو تو دنیا کے لوگ کہیں ہاں یہ وہ ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ جب اس کے اٹھنے کا انداز ایسا ہے تو خود آقا کریم کا انداز کیسا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، کھانا کھاؤ تو ایسے کھاؤ تاکہ دنیا دیکھے تو یہ کہنے
کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب اس کا عالم یہ ہے تو اس کے آقا کا انداز کیسا رہا ہوگا. اے میرے عزیزوں سنو سنو, اللہ اکبر, جو کام کرنا ہے وہ نبی کی شریعت پر کرنا ہے, جو کام کرنا ہے اللہ اکبر جس کا درس ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے ہمیں اسی کام پر عمل کرنا ہے. اے میرے عزیزوں سنو, اللہ اکبر, نبی نے ارشاد فرمایا, مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اکبر کہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آقا نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی نے ارشاد فرمایا غریبوں کو ان کا حق دو, بیواؤں کو سینے سے لگاؤ, یتیموں کو سہارا دو. میرے نبی نے یہ تمام باتیں اللہ اکبر اپنی امت سے ارشاد فرمائی. اے میرے عزیزوں ذرا غور کرو, اللہ اکبر مصطفیٰ کی شریعت پر ذرا دیکھو, آقا کریم کی زندگی کو ملاحظہ فرماؤ. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہماری پڑوس میں پڑوسی بھوکا رہتا ہے, ہم پیٹ بھر کر کے کھا کر کے سو جایا کرتے ہیں, ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال نہیں ہے. اگر کوئی غریب تڑپ رہا ہے اللہ اکبر تو ہم اور اس کا گلا گھونٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی یتیم ہمارے دروازے پر آ جائے ہم اسے دھکا دے کر کے بھگا دیا کرتے ہیں. او میرے عزیزوں, نبی کی شریعت یہ نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت یہ نہیں ہے. آقا کی شریعت تو یہ ہے, اگر تیرے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا ہے تو اللہ اکبر اگر تیرے دسترخوان پہ ایک روٹی ہے, آدھی روٹی اپنے غریب کو دے کر کے پڑوسی کو دے دے, اللہ اکبر آدھی روٹی تو کھا لے. یاد رکھ میرے عزیز, جب غریب کے دسترخوان پہ تو آدھی روٹی رکھے گا, ادھر غریب مسکرائے گا, ادھر گنبد خضرا والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے گا. لیکن میرے عزیزوں نہیں, ہمارے حالات اس قدر بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اگر ہمیں سب سے زیادہ ستانا ہے تو اپنے پڑوسی کو ستانا ہے. اگر ہمیں کسی کا گلا گھونٹنا ہے تو وہ غریبوں کا گلا گھونٹنا ہے. آج ہمارے سینوں کے اندر سے اللہ اکبر غریبوں کا درد نکلتا چلا جا رہا ہے. اے میرے عزیز, پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کو, ہم آقا کریم کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اے میرے عزیز, پھر تو دعویٰ کرتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن ہم نے پکڑا ہے, پھر تو دعویٰ کرتا ہے غریب نواز کا دامن ہم نے پکڑا ہے. ابے تو جھوٹا ہے. اللہ اکبر, یاد رکھ میرے عزیز, دعویٰ اس وقت کر جب تیرے دل کے اندر مخلوق کا درد ہو. دعویٰ اس وقت کر جب تو مکمل طور پر نبی کی شریعت پر عمل کرنے لگ جائے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. او میرے عزیز, آقا کی زندگی کو ملاحظہ کرتے چل. اللہ اکبر, میرے نبی کی زندگی کو ملاحظہ کرتے چل. آقا کریم کے اللہ اکبر دور میں ایک بچہ تھا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, جب اس کی ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے وہ بچہ اپنے سگے چچا کے دروازے پر گیا. جانے کے بعد کہا تھا اے چچا, ہماری ماں کے جسم کے کپڑے گل گئے ہیں, صرف ایک چادر دے دے تاکہ میں اپنی ماں کو اڑا دوں. چچا نے کہا تھا دھکا دے کر کے بھتیجے سے جا, واپس چلا جا, اب ہمارے دروازے پر دوبارہ نہ آنا, اس لیے کہ جب سے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے میرا اور تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہے. ہاں ہاں میرے عزیزوں, آج دنیا کا دستور یہ ہے, سگا چچا اللہ اکبر بھتیجوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, سگا بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, سگا رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ذرا نبی کی شریعت کو ملاحظہ فرما, آقا کی شریعت کو ملاحظہ فرما. اللہ اکبر, اس بچے کو جیسے ہی دھکا دیا وہ بچہ روتے ہوئے آیا. راستے میں نبی کے صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے. جیسے ہی مصطفیٰ کے صحابی سے بچے کی ملاقات ہوئی, نبی کے صحابی نے فرمایا تھا بچے کہاں جا رہا ہے, تیرا چہرہ اداس ہے. اس نے کہا تھا دنیا کے لوگ بڑے ظالم ہیں, دنیا کے لوگ بڑے اللہ اکبر غربت کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں, کسی کی غریبی کو دیکھ کر کے مذاق نہ اڑانا, کسی کی غربت کو دیکھ کر کے ہنسی نہ اڑانا, اس لیے کہ جس رب نے تجھے امیر بنایا ہے اسی رب نے دوسرے کو غریب بنایا ہے. اگر وہ چاہے تو تیری امیری غریب کو دے دے, اللہ اکبر غریب کی غربت اٹھا کر کے تجھے دے دے, اس رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
اگر وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں تجھے تخت سے تختے پہ لا سکتا ہے۔ او میرے عزیز، کبھی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑانا، اگر ہو سکے تو ان کی مدد کرنا، اگر مدد کرنے کا دل تیرے اندر نہ ہو تو کبھی ان کی مذاق نہ اڑانا۔ نبی کے صحابی نے جیسے ہی اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، وہ بچہ کہتا ہے، اے نوجوان سن، دنیا کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے صحابی نے کہا تھا، اے بچے بات کیا ہے؟ بچے نے کہا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں اپنے سگے چچا کی دہلیز پر گیا، میں نے کہا ایک چادر دے دے تاکہ میں اپنی ماں کو اڑا دوں، میری ماں کے جسم کے کپڑے اللہ اکبر پھٹ گئے ہیں۔ نبی کے صحابی نے کہا تھا، اے بچے تجھے ایک ذات کا پتہ بتا رہا ہوں جس کی بارگاہ سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا ہے مایوس ہو کر کے۔ ہاں یہ وہی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے بارے میں رب نے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر تیرے دروازے پر کوئی واپس آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ ہاں یہ وہی دروازہ ہے جس کے بارے میں علامہ حسن نے کہا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وہ میرے عزیزوں، نبی کے صحابی نے مصطفیٰ کا پتہ بتایا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کی دہلیز پر گیا، اے میری ماں چچا کی دہلیز پر گیا تھا۔ چچا نے کہا کہ جب سے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے میرا اور تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تجھے سمجھایا تھا، اللہ اکبر، یہاں کے لوگ بڑے ظالم و جابر ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ بچے نے کہا تھا ماں ایک ذات کا ایسا پتا چلا ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہو کر کے نہیں آتا ہے، وہ دروازہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ بیٹے نے کہا تھا اے ماں اجازت دے میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ ماں نے کہا تھا ٹھیک ہے بیٹا اس کے پاس چلا جا، لیکن اس کی ایک بات ہے، جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھ کر کے آتا ہے۔ اے بیٹے سن لے، تجھے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹے نے کہا تھا ماں ٹھیک ہے میں اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، وہ بچہ دروازے کی دہلیز پر آیا ہے، میرے سرکار کو آواز دے کر کے بلایا محمد، میرے سرکار مسکرا کر کے اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا نبی کا اخلاق ملاحظہ فرما، آقا کا اخلاق ملاحظہ فرما۔ آج ہم اپنے سگے باپ سے اللہ اکبر نرمی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہم اپنی ماں سے نرمی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز ذرا میرے نبی کا اخلاق ملاحظہ فرما، آج اگر چھوٹا چارپائی پہ بیٹھا ہو تو بڑا کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو چھوٹے پہ شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز تجھے یہ تو درس مصطفیٰ نے نہیں دیا تھا، تجھے میرے نبی نے اخلاق دیا تھا، مصطفیٰ کا اخلاق ملاحظہ فرما۔ اللہ اکبر، اگر کوئی گالی بھی دے دے تو صبر کر کے دکھانا ہے، اگر کوئی تماچا بھی مار دے تو صبر کر کے دکھانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی مسکرا کر کے اٹھے ہیں، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ آقا کریم مسکرائے، اب معاملہ یہ تھا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ نبی مسکرائے ہیں۔ اللہ اکبر، بچے نے کہا تھا اے محمد تمہاری بارگاہ میں مجبوری سے آیا ہوا ہوں، وہ مجبوری یہ ہے کہ میری ماں کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اے محمد مجھے ایک چادر دے دو تاکہ میں اپنے ماں کے جسم کو چھپا سکوں۔ آقا کریم نے مزمل والی چادر اتاری، اتارنے کے بعد اللہ اکبر اس بچے کو دے دی ہے۔ اب وہ بچہ میرے نبی کے رخ زیبا کو دیکھ رہا ہے، ماں زاغل بصر والی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، واللیل والی زلف معمبری کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، منظر یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اب وہ بچہ میرے سرکار کو دل دے بیٹھا تھا، لیکن ماں نے کہا تھا بیٹے تجھے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے کہا تھا دیکھو میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر، وہ بچہ چادر لے کر کے اپنی ماں کے دروازے پر پہنچا ہے۔
ماں کو اس نے وہ مزمل والی چادر دی ہے. ماں نے بیٹے کی پیشانی چوم کر کے کہا تھا بیٹے تو نے اس کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے. بیٹے نے کہا تھا ماں اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا, اللہ اکبر, اس کا انداز اتنا اچھا تھا, اس کے قدموں پہ جان دینے کو جی چاہ رہا تھا. ماں اس نے تو مجھ سے کلمہ پڑھانے کی کوئی بات نہیں کی ہے. اللہ اکبر, اب ذرا غور کر. ماں نے کہا تھا بیٹے اس نے چادر دے دی, ہاں چادر دے دی ہے. ماں لے اپنے جسم کو ڈھانپ لے. ماں نے اللہ اکبر اپنے جسم کو ڈھانپا, اللہ اکبر, ماں نے جسم کو چھپایا. چھپانے کے بعد اللہ اکبر ماں نے کہا تھا بیٹے اس وقت یہاں کے لوگ اتنے ظالم و جابر ہیں, کسی کو کوئی ایک لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے, اس نے چادر دے دی. اے بیٹے مجھے بھی اس کے پاس لے کر کے چل, میں بھی اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر, جیسے ہی وہ ماں اور بیٹے دونوں آقا کریم کی دہلیز پر آئے ہیں, بچے نے آواز دے کر کے بلایا. میرے سرکار نے فرمایا بیٹے اور کوئی ضرورت ہے؟ کہا نہیں مجھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, جب تیرا اخلاق اتنا اچھا ہے, جب تیرا انداز اتنا اچھا ہے, اب تو تیرے قدموں پہ جان دینے کو جی چاہ رہا ہے. اے آخری پیغمبر سنو سنو, اب مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر کے اللہ اکبر جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا کر کے جنت میں داخل فرما دیجئے گا. یہ بچہ کہہ رہا ہے اے محمد عربی سنو سنو, اللہ اکبر, اب تلک میں کفر کی حالت میں تھا, اب مجھے کفر کے چنگل سے آزاد کروا کر کے دامن اسلام سے وابستہ کر لیجئے. اس بچے نے کلمہ پڑھا ہے. او میرے عزیزوں, آقا کریم کا اخلاق دیکھو. اللہ اکبر, جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں تبھی لوگ دین اسلام کی طرف رغبت کرتے ہیں. جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں تبھی لوگ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر, ہمارے اخلاق تو ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, ہم تو کسی کو اگر اللہ اکبر کسی کو اچھی بات بھی بولے وہ بھی اسے بری لگ جاتی ہے. اتنے تلخ الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں. لیکن میرے عزیز نہیں, اخلاق اتنے اچھے کر لو اگر دوسری قومیں تمہیں دیکھے وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو غلام کے امام کا عالم کیسا رہا ہوگا.